اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو متعدد نصیحت اور بلند و بالا تعلیمات دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، امام علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کو اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو مندرجہ ذیل پیغام سنائیں اور انہیں کہیں کہ اس پیغام کو آگے ہر خاص و عام تک پہنچا دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے جو فرمان ان لوگوں کے ہاتھ بھجوایا وہ یہ تھا کہ ہمارے پیروکاروں کو ہمارا سلام کہنا، ان کو اللہ کی عظمت تقوی کی وصیت کرنا، مالدار فقیروں تک رسائی حاصل کریں، صحت مند افراد بیماروں کی عیادت کریں، زندہ افراد مرنے والوں کے جنازوں میں حاضر ہوں، ان کے گھروں میں جا کر ان کی احوال پرسی و ملاقات کریں، کیونکہ آپس میں ملاقات کرنے سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم اس شخص پر رحم کرے کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا اور اس نے نیک عمل انجام دیا، اور ان سے کہنا کہ ہم اللہ سے ان کے لیے صرف نیک عمل کے خواستگار ہیں۔ وہ ہرگز ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لوگوں نے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہی شخص حسرت و ندامت اٹھائے گا کہ جس کو عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا لیکن پھر بھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کا کہا مانتے، کیونکہ چاہنے والا محبوب کا کہا مانتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی رغبت دلائی اور حسن کلام پر مترتب ہونے والے منافع کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کلام سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، اپنے اہل و عیال میں محبوب ہو جاتا ہے اور ایسا شخص ہی جنت میں جائے گا۔ امام علیہ السلام نے مزید مومن کی 5 نشانیاں بیان کی۔ طاؤس یمانی نے آپ سے سوال کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 5 علامتیں کون کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1 خلوت میں تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 کم مال کے باوجود بھی صدقہ دینا، نمبر 3 مصیبت کے وقت صبر کرنا، نمبر 4 غضب کے وقت حلم کو اختیار کرنا، اور نمبر 5 خوف کے وقت میں صدقہ دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔